پیراڈائز لاسٹ لائن نمبر 50 ٹیکسٹ. ٹوٹل ہیل کا ڈسکرپشن ہے. ہیل کیسی تھی جہاں پر سیٹن کو پھینکا گیا تھا. 9 times the space that measures day and night to mortal man. ایک فانی انسان جو دن اور رات کی میئرمنٹ کرتا ہے، پیمائش کرتا ہے، ویسے 9 دن اور 9 راتیں تھیں. یعنی کہ وہ کہنا چاہتا ہے 9 دن اور 9 راتیں سیٹن جنت سے جہنم کی طرف ٹریول کرتا رہا. ٹھیک ہے. ہی ود ہز ہارڈ کریو، وہ اپنے اس خوفناک کریو عملے کے ساتھ تھا، لوگوں کے ساتھ تھا، ریبل اینجلز کے ساتھ تھا. لے وینکویسٹ شکست خوردہ، پڑا ہوا تھا جہنم میں شکست خوردہ. رولنگ ان دا فیری گلف، اور وہ آگ کی ندی میں رول کر رہا تھا. کنفاؤنڈڈ، لانتی قرار پایا. زو امورٹل، لیکن وہ امورٹل تھا، لیکن کبھی نہ مرنے والا تھا. اس کا سبسٹینس گاڈ نے شروع سے ہی ایسا بنایا تھا کہ اس کو کبھی بھی فنا نہیں آنی تھی، اس کو کبھی بھی موت نہیں آنی تھی. یہ اب دوہری اذیت ہے سیٹن کے لیے. ایک تو اس کے اوپر مسلط کی گئی ہے بربادی، تباہی، آگ، مایوسی. پھر اس کی موت اسے کبھی نہیں آنی، تو اس کا مطلب ہے اسے زندہ رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ، اور ہمیشہ ہمیشہ ان مسائل کے ساتھ رہنا ہے، ان اذیتوں کے ساتھ رہنا ہے. تو امورٹل ہونا سیٹن کے لیے نقصان دہ ہے، نہ کہ فائدے میں ہے. کلیئر؟ بٹ ایز ڈوم، یہ اس کی قسمت تھی، یہ مقدر تھا. ریزروڈ ہیم ٹو مور ریف، اور یہ چیز وجہ بنی، ریزرو اس قابل ہوا، وجہ بنا مور ریف، گاڈ کے مزید غصے کا. اور وہ امورٹل تھا تو یہ مقدر اس کا گاڈ کے مزید غصے کیا، وہ ڈیزرو ہو گیا. یعنی کہ مزید اسے خدا کا غصہ جھیلنا تھا. For now the thought both of lost happiness، اب اس کے اندر سوچ ہے. کون سی سوچ؟ کہ ایک تو خوشیاں کھو گئی، اینڈ لاسٹنگ پین، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دکھ بھی مل گیا. سیٹن کے لیے 2 پرابلمز ہیں. کون سی؟ ضمیر آپ بتائیں. ایک تو مورٹل ہے، نو، ایک تو اس سے خوشیاں چھن گئی، اور لاسٹنگ پین ہے. ٹورمنٹس ہم، اسے مسلسل پین میں ہوا. وہ ٹورمنٹس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا یا تکلیف میں ہونا. تکلیف کہیں، تکلیف میں مبتلا رہا. راؤنڈ ہی تھروز ہز بیلفل آئیز، اس نے راؤنڈ اپنے ارد گرد، ہی سیٹن، تھروز پھینکی، ہز اپنی، بیلفل ساروفل دکھی، مایوس، آئیز آنکھیں. اور سیٹن نے ارد گرد اپنی آنکھوں کو گھمایا. سیٹن نے ارد گرد کا نظارہ اور جائزہ لیا اپنی مایوس آنکھوں سے. That witnessed huge affliction، اور ان آنکھوں نے دیکھا huge affliction، بڑی تعداد میں، بڑے سائز میں درد و الم دیکھا، تکلیف دیکھی. اینڈ ڈسمے، اور بڑے سائز میں مایوسی دیکھی. جہاں دیکھتا کہ مایوسی کے آنبار لگے ہوتے، جہاں دیکھتا تکلیف، درد و الم ہوتا. مکسڈ ود ابڈوریٹ پرائڈ، اور یہ مایوسی، یہ درد و الم، یہ مکس ہو گیا اس کی ضدی فخر سے، ضدی تکبر سے. اس کے ابڈوریٹ ضدی، اس کے ضدی جو تکبر تھا اس کے ساتھ کیا مکس ہوا؟ جو مایوسیوں کے ڈھیر تھے وہاں پر،
جو درد و علم تھے، یعنی کہ برائٹنس کے ساتھ ہوتا ہے، ایگو کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر تکلیف میں بھی ہے، لیکن اس کی پرائڈ بھی اس کے اندر موجود ہے، ضدی پرائڈ۔ یہ پھر ایک دوہری تکلیف ہے۔ آپ تکلیف میں ہو اور آسان ہو، آپ مائلڈ ہو جائیں، یہ اور بات ہے۔ آپ مائلڈ نہیں ہے، پرائڈ بھی ویسے ہے، اس کا مطلب ہے یہ درد و علم نہ ختم ہونے والا ہے، یہ پرائڈ اسے جھیلے گیا۔ اینڈ اسٹڈ فاسٹ ہیٹ، اور وہاں پر اسٹڈ فاسٹ انچینجنگ ہیٹ ہے، نہ ختم ہونے والی، نہ تبدیل ہونے والی نفرت وہاں پر موجود ہے۔ گاڈ کی نفرت ہوگی۔ اچھا، پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ کوئی شخص مایوس ہوتا ہے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں مایوسی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہر طرف درد و علم۔ ایک تو درد انسان کو ہوتا ہے، ایک ہے ہر طرف درد و علم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ سو دیر از سم تھنگ سپر نیچرل۔ یہ ہیل کا ڈسکرپشن بہت اچھا ڈسکرپشن ہے۔ اچھا، جس پوئم میں ہیل کا ذکر ہو، یاد رکھیے گا وہ پوئم کون سی ہوتی ہے؟ وہ ایپک پوئم ہوتی ہے۔ کون سی ہوتی ہے؟ جس پوئم میں گاڈ ہو، وہ کون سی پوئم ہے؟ ایپک پوئم ہے۔ جس میں اینجلس ہوں، گاڈیسز ہوں، جس کے اندر ہیون ہو، وہ ساری اسے ہم ایپک پوئم کہتے ہیں۔ بس یہ روایات بنی ہوئی ہیں، ڈیٹیل بعد میں کریں گے۔ تو ہیل کا بہت اچھا ڈسکرپشن ہے نا، تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ ایپک پوئم ہے، اتنی زبردست ہیل ڈسکرائب کی گئی ہے اس میں۔ کلیئر؟ اس سے پہلے آپ نے ہیل کا ایسا ڈسکرپشن دیکھا نہیں دیکھا؟ ایٹ ونس ایز فار ایز اینجلس کین، یہاں پر مطلب ہے کین سی۔ آپ کی بک میں کیا لکھا ہوا ہے اسپیلنگ؟ کین سی لکھا ہوا ہے، ہاں کے ای این لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کین سی پرانی انگلش ہے۔ اور ایک دم جہاں تک ریبل اینجلس ایز فار ایز اینجلس کین ہی ویوز، اور جہاں تک اینجلس دیکھ سکتے ہیں، ایک اینجل کی جو ڈسٹینس پر، جتنے ڈسٹینس پر جو اس کی رینج ہے دیکھنے کی، جہاں یعنی بات ہے اینجل دور تک دیکھ سکتے ہوں گے۔ ہی ویوز، اسے دیکھا۔ اقرا کس نے دیکھا؟ سیٹن نے دیکھا۔ دس ڈسمل سچویشن، اور کیا تھی یہاں پر؟ مایوس کن سچویشن تھی۔ ویسٹ اینڈ وائلڈ، اور یہاں پر ہر طرف اجاڑ ہی اجاڑ تھا۔ ویسٹ کا مطلب بھی اجاڑ، فضول، وائلڈ کا مطلب فضول۔ اور ڈنجن، اسے ڈنجن پڑھنا ہے، جے کی ساؤنڈ دینی ہے۔ ڈنجن ہاریبل، یہ ایک خوفناک قید خانہ تھا، یہ ایک خوفناک جیل تھی، قید خانہ تھا۔ آن آل سائڈز راؤنڈ، ہر طرف، ایز ون گریٹ فرنس فلیمڈ، جیسے ہر طرف ایک بہت بڑا آگ کا شعلہ کسی بٹھی سے نکل رہا ہو۔ فرنس، فلیم، فرنس ہوتی ہے بٹھی، ٹھیک ہے، فلیم شعلہ۔ یٹ فرام دوز فلیمز، اور ہر طرف سے جہاں وہ دیکھتا تھا تو کیا نظر آتا تھا؟ جیسے بڑے بڑے شعلے نظر آتے تھے اسے۔ اور پھر بتایا ہے یٹ فرام دوز فلیمز نو لائٹ، لیکن ان فلیم سے کوئی روشنی نہیں آتی تھی۔ بٹ ریدر ڈارکنیس ویزیبل، بلکہ اس فلیم میں سے مزید تاریکی نظر آتی تھی۔ آگ کے شعلے تھے لیکن ریڈ نہیں تھے، کس کلر میں تھے؟ بلیک تھے۔ تو شعلے بھی بلیک تھے، جتنے شعلے آتے مزید تاریکی اور مایوسی بڑھ جاتی تھی۔ بٹ اے بیوٹیفل لائن، اس لائن کو انڈر لائن کیجیے، دونوں لائنس کو۔ سروڈ اونلی ٹو ڈسکور سائٹس آف وہ، اور یہ شعلے کیا فنکشن کرتے تھے؟ یہ ارد گرد جو وہ دکھ پڑے تھے ان دکھوں کو اجاگر کرتے تھے۔ شعلہ جب آتا ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ گھر میں موجود بکس دیکھتے ہیں، آپ گھر میں موجود کوئی چیز رکھی ہوئی دیکھتے ہیں، تو جب شعلہ وہاں پر نکلتا تھا تو وہ کچھ اور نہیں دکھاتا تھا، کیا دکھاتا تھا؟ مزید دکھ دکھاتا تھا۔ واٹ اے ہیل! ریجنز آف سارو،
تو یہ شعلہ دکھاتا تھا دکھوں کے، سارے مایوسیوں کے علاقے دکھاتا تھا۔ سیٹرن چھوٹے سائز میں نہیں تھا، بڑے سائز میں تھا بہت۔ served only to discover sights of وہ ساری served only سروڈ اونلی to discover ٹو ڈسکور سائٹس آف وہ، اور یہ شعلے مزید ڈارکنیس دیتے، اور ڈارکنیس کیا کرتی؟ پیش کرتی یا ہیلپ کرتی، سروڈ کا مطلب ہیلپ کرتی، اونلی ٹو ڈسکور کہ وہ دیکھ سکے، دریافت کرے کیا؟ سائٹس آف وہ کا مطلب دکھ ہے، دکھوں کے نظارے کرے، ریجنز آف سارو، اور مایوسیوں دکھوں کے علاقے دیکھ سکے۔ ڈولفل شیڈس، اور وہاں پر ڈولفل کا مطلب بھی ساروفل ہوتا ہے، مایوس دکھی سائے تھے، ویئر پیس اینڈ ریسٹ کین نیور ڈویل، جہاں پر امن اور آرام بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ کین نیور ڈویل، واٹ اے لینگویج، واٹ اے بیوٹیفل لینگویج۔ ہوپ نیور کمز، امید کبھی آتی نہیں تھی ان علاقوں میں، یہ مایوسیوں کے علاقے ہیں۔ دیٹ کمز ٹو آل، اگر وہاں پر کوئی چیز آتی تھی، دیٹ کمز ٹو آل، اگر وہاں پر کوئی چیز آتی تھی، بٹ ٹارچر وداؤٹ اینڈ، تو وہ تکلیف تھی، وہ اذیت تھی، اور نہ ختم ہونے والی اذیت تھی۔ وہاں پر امید، ریسٹ اور پیس بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اگر وہاں کوئی چیز آتی تھی تو کیا چیز آتی تھی؟ آپ بتائیں ضمیر، وہاں پر آتے ٹارچر، اذیت آتی تھی، تکلیف آتی تھی۔ اسٹل آج پھر بھی خواہشات، اینڈ اے فیری ڈلج، اور اس آگ کی ندی میں، ڈلج ندی، فیری آگ کی، یہاں آگ ہوتی ہے نا، وہاں آگ کی ندی ہے، آگ کی ندی ہے۔ فیڈ ود نیور برننگ سلفر انکنزیومڈ، یہ آگ کی ندی کو پیچھے سے فیڈ ہو رہی ہے، پیچھے سے مل رہی ہے۔ اس کا سٹور کیا ہے؟ کبھی بھی ختم نہ ہونے والا سلفر ہے، ہمیشہ ہمیشہ جلنے والا سلفر جلتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اس ندی کو جو پرووائڈ کر رہا ہے، پیچھے سورس ہے، وہ سلفر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جلنے والا سلفر ہے۔ اور دوسری بات انکنزیومڈ، یہ وہ سلفر ہے جو ختم نہیں ہوتا، جل کر ختم نہیں ہوتا، کوئلہ نہیں بنتا بلکہ چلتا رہتا ہے۔ سچ پلیس ایٹرنل جسٹس ہیڈ پریپیئرڈ، یہ وہ جگہ ہے جسے ایٹرنل جسٹس نے، اس سب سے بڑے منصف نے تیار کر رکھا تھا، فار دوز ریبیلیس، ان باغیوں کے لیے۔ یہ وہ جگہ تھی جس کو گاڈ نے ان باغیوں کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ کون سی جگہ؟ ہیل، ہیئر دیئر پریزن آرڈرنڈ، یہاں پر ان کا قید خانہ آرڈینڈ، مقرر کر دیا گیا تھا۔ اینڈ اٹر ڈارکنیس، مکمل تاریکی، اینڈ دیئر پورشن سیٹ، یہاں پر ان کا حصہ مقرر ہوا، یعنی کہ ہیل میں ان کو یہ حصہ ملا۔ ایز فار ریموڈ فرام گاڈ، کیونکہ اب وہ خدا سے بہت دور تھے، اینڈ لائٹ آف ہیون، اور جنت کی روشنی سے بھی دور تھے۔ ایز فرام دا سینٹر تھرائز ٹو دا آؤٹ موسٹ پول، جیسے وہ کسی ایک پول سے 3 گنا فاصلے پر ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ دیکھو پول کسے کہتے ہیں؟ یہ ایسٹ، یہ ویسٹ۔ ایسٹ ایک پول ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھئی یہاں سے مشرق شروع ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر مشرق سے ہم فاصلہ مغرب تک لے جائیں، ایسے 3 فاصلے طے کریں گے تو اتنی دور وہ جنت سے تھے، اتنی دور وہ گاڈ سے تھے۔ او سر جی چھوڑو، یہ پیمائش ہی نہیں ہونی، وہ دی گل کی کرنی ہے۔ تو او ہاؤ ان لائک دا پلیس فرام وینس دے فیل، یہ کتنی ڈفرینٹ پلیس تھی، جگہ تھی جہاں سے وہ گرے ہیں، یعنی کہ جس جگہ پر آ کر گرے ہیں جنت سے کوائٹ ڈفرینٹ اپوزٹ جگہ تھی۔
there the companions of his fall, یہاں پر اس کے ساتھی آ گرے تھے، مرے تھے. companions ساتھی. overwhelmed ساتھ ساتھ ورڈ میننگ لکھتے جائیں بک کے اوپر. اور اصل کمال یہ ہے کہ اس کی ورڈ میننگ تیار کر کے پھر دوبارہ اس کے ردھم کے اندر پڑھنا، اور ردھم میں اتنی مرتبہ پڑھیں اسے کہ جب آپ دوبارہ 6 منتھ کے بعد ایگزام میں بیٹھے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سی لائنز ہیں. کمرے میں ٹہل کر، چھت پر واک کرتے ہوئے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اسے. کلیئر؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسے. There the companions of his fall overwhelmed with floods and whirlwinds of tempestuous fire. اس طرح کر کے پڑھتے ہیں منہ بھر کے. اچھا ہو گیا. They fell there the companions of overwhelmed, اور یہاں پر وہ غرق ہو گئے. overwhelmed کہتے ہیں کسی کو کچل دینا، اور کچلے گئے تھے. کس چیز سے؟ with floods، سیلاب سے. یہ آگ کا سیلاب ہے. اینڈ whirlwinds، اور بھنور سے، طوفان سے. whirlwind آندھی کا طوفان، طوفان سے. آف tempestuous fire، کس چیز سے؟ وہ tempestuous کا مطلب ہوتا ہے طوفانی، اسٹارمی. وہ طوفانی آگ کے whirlwinds اور فلڈز میں کچلے گئے تھے. واہ واہ واہ. وہ طوفانی آگ کے بھنور اور سیلاب سے کچلے گئے تھے. کون؟ ریبل اینجلز. سیٹن. ہی سون ڈسرنس، اس نے جلد ہی ڈسرنس متعلقہ ہوا، سوچا، دیکھا، ہوش میں آیا. اینڈ ویلٹرنگ بائی ہز سائڈ، اور وہ اپنی اس نے کروٹ بدلی. ویلٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے دکھ میں جھلس کر اس نے اپنی کروٹ بدلی. ون نیکسٹ ہم سیلف ان پاور، اور اس نے دیکھا جو نیکسٹ ٹو ہم تھا، جو اس کا منسٹر تھا، جو اس کا اسسٹنٹ تھا، جو اس کا وزیر تھا، ایک اور بڑا فرشتہ تھا جو سیٹن کا ہم جولی تھا. ٹھیک ہے، اس نے اس کو دیکھا. اینڈ نیکسٹ ان کرائم، اور کرائم میں بھی وہ اس کے برابر کا اگلا شریک تھا، یعنی کہ نیکسٹ تھا اس کا. لانگ آفٹر نون ان فلسطین، اور فلسطین میں کافی عرصہ تک اس کو جانا جاتا تھا اس نام سے. اینڈ نیم بیلزبب، اور اس کو نام دیا گیا تھا بیلزبب کا. یعنی کہ سیٹن نے اب اگلے طاقتور فرشتے کو دیکھا جو اس کے ساتھ ہیل میں آیا تھا، وہ اس کا وزیر بھی تھا، اس کا نام تھا بیلزبب. ٹو ہوم دا آک اینیمی، جس سے اس بڑے دشمن نے. آک اینیمی، بڑا دشمن. گاڈ کا بڑا دشمن کون ہے؟ سیٹن. یعنی کہ آک اینیمی سیٹن کا کہہ رہے ہیں. ابھی تک اس نے ورڈ سیٹن استعمال نہیں کیا. اوکے، اس نے ہیلش سرپنٹ کہا تھا. ہاں، اس نے اس کے بعد آک اینیمی کہا ہے. اینڈ دینس ان ہیون کالڈ سیٹن، اور پھر جنت میں جب اس کو نام سے پکارا گیا تو کیا پکارا گیا؟ سیٹن، کہ شیطان. ہاں، یعنی کہ شیطان کا نام سیٹن جنت میں بعد میں لیا گیا. ود بولڈ ورڈس، اور پھر جنت میں جسے سیٹن کہا گیا تھا ود بولڈ ورڈس، وہ سیٹن بڑے الفاظ میں، مائٹی ورڈز میں بولنا شروع کر. بریکنگ دا ہارڈ سائلنس تھس بگن، وہ خوفناک خاموشی کو توڑتے ہوئے شروع کرتا ہے، کہتا ہے، بولتا ہے. اب سیٹن بول رہا ہے. اس نے اپنا نیکسٹ دیکھا نا منسٹر بیلزبب. اب بیلزبب سے بات چیت کرے گا تو وہ کہتا ہے مائٹی ورڈز، بڑے بڑے اس کے الفاظ تھے. اور الفاظ جب اس نے بولے تو وہ خوفناک سائلنس جو کہ ہیل میں موجود تھا وہ بریک ہونے لگا، ٹوٹنے لگا. ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے، سمجھیں 5 ٹن کا اس کا ایک ورڈ تھا جو اس نے نکالا.
سنائی سکے.